وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یا رب مدینہ پاک میں جانا نصیب ہو یا رب مدینہ پاک میں جانا
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دامت برکاتہ پیر طریقت آگے کی محفل کو آگے بڑھائیں گے اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے کیسے حاصل کرنا ہے، حضور سے کیسے محبت کرنا ہے، اس بارے میں تفصیل سے بات کو سنیں گے. میں گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے تشریف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ونبينا وكريمنا وشفيعنا ومولانا محمدا بارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. وقال تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنة اصحاب الجنة هم الفائزون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم او كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. محترم بزرگوں، دوستوں، میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں اور حاضرین مجلس اور میرے معزز ذمہ داران اور مخاطبین اور جن کانوں تک آوازیں پہنچ رہی ہے اور اس کانوں تک آواز کے پہنچنے پر جن کو خوشیاں حاصل ہو رہی ہے، وہ بھی اس بات پر قابل مبارکباد ہیں کہ اللہ رب العالمین نے دنیا کے نظام کو اتفاقی طور پر نہیں چلایا بلکہ حکمت کے ساتھ میں دنیا کے نظام کو چلایا ہے. اس دنیا میں انسانوں کا طبقہ چاہے وہ فرمانبردار ہو کہ نافرمان ہو، چاہے ایمان والوں ہو کہ بے ایمان ہو، لیکن حقیقت کے اعتبار سے اس دنیا میں اتفاق سے وہ نہیں بنتے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر اللہ رب العالمین اپنی مشیت اور اپنی حکمت کے ساتھ اس دنیا کے سارے نظام کو چلاتے ہیں. اللہ رب العالمین اس دنیا میں انسانوں کو جس طبقے کے اندر میں پیدا کیا اور جو زندگی کا مزاج عطا کیا اور زندگی کا جو ذائقہ اور جو ذوق انسان کو مل جاتا ہے، وہ انسان کی اپنی چاہت اور انسان کی اپنی محنت پر نہیں ہوتا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. اس لیے ہماری رات کی خوش قسمتی یہ ہے اور قابل اطمینان اور قابل مبارکبادی اس بنیاد پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو وہ ذوق اور وہ مزاج عطا کیا کہ تذکرہ رسول امام الانبیاء رحمۃ العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر جشن کے منانے والے خوش نصیبوں کے اندر میں خدا پاک نے مجھ کو آپ کو شامل فرمایا. یہ اتفاقی چیز نہیں ہے بلکہ احادیث پر اگر غور کریں گے تو پتہ یہ چلے گا. بخاری اور مسلم کی احادیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات میں یہ بات ملتی ہے کہ اس دنیا میں پیدا ہونے والا انسان سارے انسانوں کے قلوب کی مٹیوں کے بالمقابل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مٹی کو منتخب فرمایا اور سارے انسانوں کے جسموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مٹی سے بنایا، اس سے بہتر مٹی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے دل اور قلب کو بنایا.
جو ایمان کو قبول نہیں کیے ہوئے ہیں، جو مشرکین اور کافر اور مجوسی ہے، میرے دوست میرے بھائیوں، ان کے جسم کے اندر استعمال ہونے والی مٹی کے مقابلے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان کے قلب کے بنانے کے لیے اللہ نے جس مٹی کو استعمال کیا ہے وہ مٹی اس سے اعلیٰ اور اس سے افضل ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام انسانوں کے قلب کو بنانے کے لیے جس مٹی کو استعمال کیا، اس مٹی سے افضل مٹی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے جسم کو بنایا، اور مسلمانوں کے جسم کی مٹی کو اللہ رب العالمین نے جس مٹی سے بنایا اس سے اعلیٰ اور ارفع مٹی سے اللہ رب العالمین نے مومنین کے قلوب کو بنایا، اور مومنین کے قلوب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مٹی سے پیدا کیا ہے اس سے بہتر اور افضل مٹی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقربین اور اولیاء کے جسم کو بنایا۔ اب درجہ بدرجہ اس طرح سے ہوتے ہوئے اعلیٰ مقام پر پہنچتے ہوئے بات یہاں تک پہنچتی ہے کہ وہاں پر یہ حقیقت سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا بخاری شریف کی حدیث کے مطابق کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں تو میں نے ابن آدم کو پیدا کیا کہ اپنے ظاہر کرنے کے لیے اور اپنی حقیقت کو ظاہر کرنے کے لیے میں چھپا ہوا خزانہ تھا، لیکن میں نے چاہا کہ ظاہر کروں تو اس انسان کو میں نے بنایا۔ میرے دوستوں میرے بھائی اور میرے عزیزوں پتہ یہ چلے گا کہ ہمارا یہ ذوق اور ہمارا یہ مزہ اور ہمارا یہ رجحان ربیع الاول منور کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں میرے بھائیوں، آج پہلی تاریخ گزر چکی ہے۔ خوش قسمتی سعادت مندی ہمارے رب کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو آپ کو ان لوگوں میں سے بنایا، اور اس بات پر اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو وہ سعادت مند دل اور وہ مزاج عطا کیا کہ جو سعادت مند اور خوش قسمت دل اور مزاج وہ ہوتا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشیاں منانے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اس میں ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ حدیث کی روشنی کے اندر بھی اللہ رب العالمین کا محض انعام ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے بیان کیا کہ ہم نے تمہارے درمیان میں تم ہی میں سے ہمارے اپنے محبوب کو ہم نے پیدا کیا ہے، اور آپ کو اس دنیا میں پیدا کیا کتاب اور نور بنا کر۔ نور سے مراد میرے دوست میرے بھائیوں کتاب مبین تو قرآن مجید ہے، نور سے مراد وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے درمیان سے اس بات کو طے فرما دیا کروڑوں اور اربوں انسان قیامت کی اس دنیا میں پیدا ہوں گے، لیکن ان انسانوں کے درمیان میں خدا نے اپنی تقدیر، اپنی قدرت اور اپنے علم کے اعتبار سے اس بات کو طے فرما دیا کہ ان انسانوں کے درمیان ایک طبقہ وہ جو دنیا میں جانے کے بعد میں وہ ہوگا کہ جو جن کی طبیعتیں، رغبتیں، جن کا مزاج اور جن کا شوق اور جن کا جذبہ اس دنیا میں جا کر خیر کے غلبے کے ساتھ میں چلے گا، وہ ہمارے محبوب کی آمد پر خوش ہونے والے ہوں گے، اور جن کی نسبتیں انبیاء سے ہوگی، جن کی نسبتیں صحابہ سے ہوگی، اور جن کی نسبتیں صالحین سے ہوگی، اور جن کی نسبتیں اپنی منزل کے اعتبار سے کامیابی کے پانے والوں میں سے ہوگی۔ اور انہی انسانوں کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلق انسانیت کے وقت اس بات کو طے کر دیا کہ تم ہی کے اندر میں سے ایک طبقہ وہ ہوگا کہ جن کے مزاج میں ہم نے شقاوت رکھی ہے، بدبختی رکھی ہے، ظلمت رکھی ہے، اندھیرا رکھا ہے، شرارت رکھی ہے، اور ان کے مزاج کے اندر میں ہم نافرمانی رکھے ہیں، ان کے مزاج میں گستاخی رسولی رکھی ہے، ہم نے ان کے مزاج کے اندر میں ہمارے احکامات کو توڑنا رکھا ہے۔ یہ شر والے مزاج ہے، لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنۃ هم الفائزون۔ یہ فرمایا کہ جنت اور اہل جہنم برابر نہیں ہو سکتے، بلکہ اہل جنت فاز فوز عظیم تک پہنچے والے اہل جنت ہوں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ نے سارے انسانوں کو پھر ان کے درمیان میں سے دو طبقوں کو گویا کہ تقسیم کیا۔ ایک طبقہ وہ صحیح فطرت والا، صحیح دل والا، صحیح سوچ والا، اور صحیح لگن والا، اور صحیح فکر والا۔ اس کے بالمقابل میں انسانوں کا ایک طبقہ وہ ہوگا کہ جن کی زندگی کے اندر میں میرے دوستوں میرے بھائی اور میرے عزیزوں بغاوت، اور جن کی زندگی کے اندر میں نافرمانی اور خدا سے محبت کے بجائے خدا کے ساتھ میں نافرمانی کا جذبہ، شیطانیت کا عنصر ان کے اندر میں غالب ہوگا، نافرمانی کا مزاج ان کو اپنی فطرت میں ملا ہوا ہوگا، اور وہ میرے دوستوں میرے بھائیوں اپنی منزل اور اپنی حقیقت کے اعتبار سے اہل جہنم میں ہوں گے۔
تو اس بات پر تحصیل نعمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم کو اور آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس طبقے میں پیدا کیا ہے کہ ہماری زندگی کے مزاج میں اللہ نے یہ سعادت مندی رکھی ہے کہ خیر کو اللہ نے غالب کیا، اور خیر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے درجوں کو بیان کیا ہے کہ مقربین کے اور اللہ کے محبوب بندوں کے بھی درجات ہے کہ عام انسانوں میں سے نکل کر کلمہ جو ہوں گے وہ مسلمان ہوں گے، اور مسلمانوں کے اندر میں سے ایک طبقہ وہ ہوگا جن کو مومنین کہا جائے گا، اور پھر مومنین کے اندر میں سے ایک طبقہ وہ ہوگا جن کو مقربین کہا جائے گا، اور مقربین میں سے آگے کا طبقہ وہ ہوگا جو میرے دوستوں میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں اولیاء ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس میں ان پھر بندوں کا مقام آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ میرے دوستوں میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں، تو میں نے جو شروع میں بات عرض کی تھی کہ اللہ کا اس بات پر ہم شکر ادا کریں کہ خانقاہ محمدی میں یہ 12 روزہ جشن میلاد النبی جو مقرر ہوتا ہے یہ ہماری اپنی سعادت کی دلیل ہے۔ اس میں اکثریت کو نہیں دیکھا جائے گا، مجموعے کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ میرے دوست میرے بھائیوں پہنچنے والے اس زمین کے اپنے کو خوش نصیب بندے تصور کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سعید اور ان خوش قسمت فطرت والوں میں اللہ نے ہم کو شامل فرمایا کہ ہم کو یہ نسبتیں کھینچ کھینچ کر اپنے محبوب کی محبت میں لے کر آتی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے طے ہوتا ہے، دنیا میں اس کا اظہار ہوتا ہے، دنیا میں عمل کے ذریعے سے اظہار، ارادے کے ذریعے سے اظہار، اور کیفیت کے اعتبار سے اظہار، اور چاہت کے اعتبار سے اظہار، اور مزاج کے اعتبار سے اظہار، یہ اظہار ہوتے چلے جاتے ہیں پوری زندگی کے اندر میں۔ آخر میں میرے دوست میرے بھائیوں آدمی پھر اپنی حقیقی منزل پر اپنے مزاج کے اعتبار سے پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اس بات پر ہم شکر ادا کریں خانقاہ محمدی کے اہل نسبتوں کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نسبت گلشن عطا فرما کر ہم پر کرم اور احسان کا معاملہ فرمایا کہ میرے دوستوں میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں کہ وہ نعمت خدا بندی کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے اصلی اور حقیقی نعمت قرار دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو سب سے اصلی اور سب سے اصلی نعمت تھی وہ میرے دوستوں میرے بھائیوں اس سے بڑی نعمت خدا کی خزانے میں کوئی نعمت نہیں ہے، جس کے سامنے جنت و جہنم ہے، عرش و کرسی ہے، لوح و قلم ہے، جبرائیل اور میکائیل ہے، اور سارے فرشتے ہے، اور سارے انسان ہے، اور تمام انبیاء دوسرے نمبر پر ہے، اور سب سے بڑی نعمت خدا کے خزانے کی جو ہے وہ میرے دوست اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ اور کتنی بڑی نعمت ہے کہ عجیب کمال ہے میرے اور آپ کے آقا کالی کملی والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوالات انبیاء اکرام علیہ السلام کو اس دنیا میں پیدا کیا، تو ان انبیاء اکرام علیہ السلام اور نبی اپنی نبوت کے منصب کے اعتبار سے سب سے اونچے مقام پر ہوتے ہیں۔ انبیاء کا مقام اپنی جگہ مسلم ہے، تمام صحابہ مل کر ایک ادنا صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے، یہ مسلمہ اصول ہے، لیکن اس کے باوجود میرے دوستوں میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں سوالات انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے اور لا کر اپنی زندگی کا وقت گزارا، اور اس کے بعد میں ان کے اوپر حالات اور ان کے اوپر ذمہ داریاں جب پوری ہوئی تو انبیاء کو اس بات کا تعارف کروانا پڑا کہ ہم کو اللہ نے تمہارے درمیان میں بھیجا ہے کہ ہم نبی بنائے گئے ہیں، لیکن صرف ایک خاصیت اور ایک عظمت اور ایک مقام وہ مقام ہے کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دوستوں میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں سوالات نبیوں کو تو خود کا تعارف خود کو کروانا پڑا، لیکن عظمت مصطفیٰ کے لیے اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ میرے دوستوں میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں اللہ رب العالمین نے سوالات نبیوں کو آپ کا تعارف کروانے کے لیے بھیجا۔ سوالات نبیوں کی بعثت کا مقصد قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس بات کو فرمایا عہد میثاق کو فرمایا کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عہد لیا تھا کہ اے سوالات انبیاء تم اس بات کے پابند ہے کہ تم جا کر انسانوں کو ہدایت کا راہ بتاؤ اور تم جا کر انسانوں کو ہماری رہبری کرو، لیکن اس کے ساتھ میں تمہاری دوسری ذمہ داری یہ تھی کہ تم جانے کے بعد میں ہم ایک کو تمہارے آخر میں بھیجنے والے ہیں، اور وہ ایسی عظمت والے اور ایسی شان والے اور ایسے مقام والے ہیں اور ایسے اولو العزم ہیں کہ تم ان کے آنے کی طلع انسانوں کو دینا۔ نبی اپنے نبوت کے کار نبوت میں جہاں پر اللہ کا تعارف کروایا تھا وہیں پر کسی دوسری ذات کا تعارف کروایا، تو میرے دوستوں میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
ذات بابرکت ہے، اسی پر سے اندازہ لگائے کہ میرے دوست میرے بھائیو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیسا عظیم مقام عطا فرمایا۔ یہی وجہ تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظمت کے اظہار کی وجہ سے انبیاء کرام علیہ السلام کی بعثت کے بعد قوموں نے نبیوں کو پہچانا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت یہ ہے کہ آپ کی بعثت سے پہلے انسانوں نے آپ کو پہچانا، اور پہچانا ہی نہیں بلکہ آپ کا انتظار کرتے رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے لیے ہزاروں برس گزر گئے، اور انسانیت کا متناہی سلسلہ چلا، سوالات انبیاء زمین پر آئے اور چلے گئے، اور اس دنیا کو میرے دوست میرے بھائیوں میدان بنا کے اس دنیا میں تیار کر کے چلے گئے۔ جیسے دنیاوی اعتبار سے دنیا کا کوئی بڑا اگر کسی علاقے میں جاتا ہے تو پہلے چھوٹے چھوٹے جا کر اس کے لیے ماحول کو تیار کرتے ہیں، موافق حالات پیدا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین کا ایک نظام یہ تھا کہ میرے دوستوں میرے بھائیوں، ایک بڑا آنے والے ہیں اس دنیا کے اندر میں، اور ایسی عظمت والے ہیں، اور ایسے اولو العزم ہیں، اور ایسے اللہ کے پاس کے محبوب اور پسندیدہ ہیں کہ میرے دوستوں میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں، اللہ نے نبیوں کو اس دنیا میں بھیج کر ان کی آمد کے لیے میدان کو تیار کیا، اور ساری انسانیت کے اور ساری دنیا کے اندر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے آنے کی بشارت کو سنا کر ایک ماحول بنا دیا، اور جس کی وجہ سے سواناک نبیوں نے جس نبی کا تعارف کروایا تھا اور جن کی آمد کی اطلاع دی تھی، وہ انسانیت بے چین و بیقرار تھی، اور کائنات انتظار کے اندر میں تھی۔ زمین اپنے وجود کے بعد سے انتظار میں ہے، آسمان اپنے بننے کے بعد سے انتظار میں ہے، اور میرے دوستوں میرے بھائیوں، پہاڑ اور اسی طریقے سے دنیا کے سارے 18,000 مخلوقات اگر کسی انتظار میں اپنے پیدائش کے بعد سے تھے، تو میرے دوستوں میرے بھائیوں، آمد مصطفیٰ تک اگر اس ساری کائنات کو کسی چیز کا انتظار تھا تو وہ صرف اور صرف میرے آقا کالی قبر والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار تھا۔ میرے دوست میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالی ہم کو آپ کی عظمت نصیب فرمائے اور آپ کی اہمیت کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جن کے انتظار میں کائنات اپنی زندگی کو گزار رہی تھی، اور کائنات بے چین و بے قرار تھی کہ کسی طرح سے وہ وقت جلدی آ جائے، اور تاکہ ہم اپنی نظروں سے اپنی زندگی میں اپنے محبوب کا اللہ کے آخری نبی کا دیدار کریں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے آسمان کے بننے کے بعد سے وعدہ تو کر دیا تھا کہ اے آسمان، تیری خاصیت یہ ہے کہ تیرے نیچے ایک ذات بابرکت ہوا آئے گی کہ جس کے لیے ہم نے تجھے بنایا۔ انتظار اپنے وجود کے بعد سے آسمان منتظر تھا۔ زمین کے بننے پر اللہ نے وعدہ کر دیا تھا کہ اے زمین، ہم نے تجھے بنایا ہے، لیکن ایک ایسا آنے والے ہیں کہ جس کی وجہ سے تجھے بنایا گیا ہے۔ زمین اپنے بننے کے بعد سے منتظر تھی اور انتظار میں تھی، حتیٰ کہ درخت، شجر، حجر، کائنات کا ذرہ ذرہ انتظار میں تھا۔ ہر کائنات کو بنانے کے ساتھ خدا پاک نے اس کائنات کو اس بات کی اطلاع دے دی تھی کہ تمہارے بننے کا مقصد کوئی اور مقصد نہیں ہے، جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں، بلکہ میرے دوست میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں، جس حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں، لولا لما خلقت الافلاک، کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر ہم کو اپنے محبوب کو پیدا کرنا نہ ہوتا، اگر ہم کو اپنے محبوب کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو کائنات عالم کو ہم دنیا میں پیدا نہیں کرتے۔ تو جن کے صدقے میں خدا نے کائنات کو پیدا کیا، تو کائنات اپنے وجود اور پیدا ہونے کے بعد سے انتظار میں تھی۔ اس کی مثال اگر تمثیل میں سمجھنا ہو تو یوں سمجھ لیجئے کہ مثال کے طور پر آپ کسی میدان کے اندر میں کسی بڑے کی آمد کے انتظار میں اس کو سننے، اس کو دیکھنے کے لیے پہنچ جائے، اور وقت مقرر ہو جائے کہ فلاں دنیا کا بڑا اس میدان کے اندر میں آنے والا اور تقریر کرنے والا، اس کو دیکھنے والا ہو، تو وہاں پہنچے ہوئے ہیں، تو آپ کی فکروں پر اور آپ کی بے چینی کی انتہا یہ ہوگی کہ آپ اپنے کھانے کو اور پینے کو، اپنی ضرورتوں کو بھول جائیں گے، دھوپ کی تمازت کو بھول جائیں گے، تقاضوں کو بھول جائیں گے، اور ذہن و فکر پر جو فکر سوار ہوگی صرف یہ ہوگی کہ کسی طرح سے وہ وقت مسعود اور وہ وقت آخر آ جائے کہ جس مقصد کے لیے میدان سجا ہے اور جس مقصد کے لیے ہمارا یہاں پر آنا ہوا ہے، ان کا دیدار ہم کر لیں۔ جو بھی ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اگر اور سمجھنا ہو تو یوں سمجھ لیجئے جیسے کسی کے اعزاء و اقربا حج کے لیے جاتے ہیں، بچے، اولاد، بہو بیٹیاں انتظار کے بعد 2 مہینے کی جدائی کے بعد اپنے والدین کے انتظار میں رہتی ہے کہ
کہ والدین حج کو جا کر حج کی سعادت حاصل کر کے واپس آ رہے ہیں تو انتظار کرنے والوں کو دیکھو میرے دوستوں میرے بھائیوں، وہ ایروپلین کی گھڑیوں کو تکتے ہوئے اور ہمیشہ اسکرین پر نظر ہوگی کہ جہاز اب اترے کہ وہ آ جائے، اور اب اترے کہ ان کا چہرہ نظر آ جائے۔ اب ان انتظار کرنے والوں سے پوچھو کہ ان کی زندگی کے وہ انتظار کے لمحے ان کے لیے کتنے بوجھل محسوس ہوتے ہیں۔ کیا خیال ہے میرے دوستوں میرے بھائیوں، انتظار یہ انتظار تھا، لیکن ایک انتظار وہ ہے جو زمین کو بھی تھا، ایک انتظار وہ ہے جو آسمان کو تھا، ایک انتظار وہ ہے جو چاند و سورج کو تھا، اور ایک انتظار وہ ہے جو کائنات کے ذرے ذرے کو تھا، اور ایک انتظار وہ ہے جو حضرت آدم کو تھا، اور ایک انتظار وہ ہے جو حضرت نوح کو تھا، اور ایک انتظار وہ ہے جو قوم بنی اسرائیل کو تھا، اور ایک انتظار وہ ہے جو قوم عاد کو تھا۔ غرض کے میرے دوستوں ساری کائنات کو اس لمحے کا انتظار تھا، ساری کائنات کو انتظار اگر کسی کا تھا تو وہ میرے آقا کالی کملی والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار تھا۔ اور انتظار کی گھڑیاں کتنی سخت گزر رہی تھی میرے عزیزوں اور میرے دوستوں میرے بھائیوں۔ آپ کی عظمتوں کے تذکرے آسمان میں، آپ کی عظمتوں کے تذکرے زمین پر، اور آپ کی عظمتوں کے تذکرے فضاؤں میں، آپ کی عظمت کے تذکرے ہواؤں میں۔ میرے دوستوں میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں، عظمت والے ہی عظمتوں کے ساتھ میں نسبت کو رکھتے ہیں، حالانکہ عالم یہ تھا کہ میرے دوستوں میرے بھائیوں ملکوت اور حتیٰ کہ میرے دوستوں جنت کی حوریں اپنے محلوں کے اندر میں اگر کسی بات کا تذکرہ کرتی تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتی۔ جنت کے درختوں کے پتوں پر نام محمد لکھا ہوا، پتھر پر نام محمد لکھا ہوا، ہیرے جواہرات کے اوپر نام محمد لکھا ہوا۔ بلکہ روایتوں میں آتا ہے میرے دوستوں میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں، حدیث کی بات کہہ رہا ہوں، الف لیلا کی داستان نہیں کہہ رہا ہوں۔ عبداللہ شاہ صاحب محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میرے دوستوں میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں، اللہ نے جنت کی حوروں میں حسن کے اضافے کا ارادہ کیا۔ ہاں، جنت کی حوروں کے حسن اضافے کا ارادہ کیا تو خدا پاک نے سارے حسن کو جمع کرنے کے بعد میں جنت کی حوروں کے حسن اضافے کے ارادے کے بعد میرے دوستوں میرے بھائیوں جس چیز کو استعمال کیا وہ نام محمد کو جنت کی حوروں کے پلکوں پر لکھا۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ نام محمد کے پلکوں پر لکھنے پر وہ جنت کی حوروں کا حسن دوبالا ہو گیا، اور جنت بھی دھمکنے لگی۔ ذرہ ذرہ انتظار میں ہے، کائنات انتظار میں ہے، شجر و حجر انتظار میں ہے، قومیں انتظار میں ہے، زمین و آسمان انتظار میں ہے۔ فرشتے آپس میں گفتگو کرتے اور کہتے کہ آخر وہ وقت کب آئے گا کہ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر مبعوث کیے جائیں گے، ہم اپنی نظروں سے ان کا دیدار کر سکیں گے، ان کے مکھڑے کو دیکھ سکیں گے، اور ان کی گفتار کو ہم سن سکیں گے، اور ان کی بصیرت اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھ سکیں گے۔ تو اللہ رب العالمین ان کے ساتھ میں تسلی دیتا، اور فرشتوں میں آپس میں تذکروں کی وجہ سے فرشتوں کے دل میں اتنی عظمت پیدا ہوئی تھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، میں یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ عظمت مصطفیٰ کی نسبت کی یہ 12 روزہ مجالس اور محفل جو خانقاہ محمدی کے در میں ہونے جا رہی ہے، میرے دوستوں میرے بھائیوں، یہ ہماری زندگی کے وہ حسین راتیں ہوگی، اور خدا کی قسم ہماری رات کی زندگی کی وہ قیمتی مجلسیں ہوگی کہ امید کی جا سکتی ہے اس بات کے اوپر کہ یہی راتیں اور یہی مجلسیں ہمارے لیے مغفرت کا سامان اور قیامت میں بن جائے۔ عجیب بات ہے، احادیث کے اندر میں ملتی ہے کہ عرش الہی کے وہ مقرب فرشتے ہیں جن کی خدمت سے اللہ رب العالمین راضی ہونے کے بعد ایک مرتبہ ان کی خدمت سے خوش ہو کر یہ فرمایا کہ اے فرشتوں، میں تمہاری اس خدمت سے جو عرش الہی کے پاؤں کو تم نے سنبھال کر رکھا اور جو خدمت تم نے دی ہے کہ میری تسبیح اور تحلیل کو تم بیان کرتے ہو، عرش الہی کے پایوں کو جو فرشتے تھامے ہوئے ہیں ان کی تسبیح و تحلیل اور ان کے ذکر اذکار کی وجہ سے ایک سنسناہٹ اور گنگناہٹ اللہ تعالیٰ محسوس کرتے ہیں۔ اور وہ بتاؤ، دل کے تھامے رکھو عاشقین رسول، عرش الہی کے پایوں کو فرشتوں جو سنبھالے ہوئے ہیں اور ان کا جو ذکر ہے وہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بڑے ایک لمبے چوڑے زمانے تک عرش الہی کے فرشتوں نے جب یہ ذکر کیا اور یہ خدمت انجام دی
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دیکھا ان کی خدمت کو پلٹ کر یوں کہا کہ اے فرشتوں کہ تمہاری خدمت سے میں خوش ہوں، مانگو کیا مانگتے ہو، جو مانگو تو دینے کے لیے میں تیار ہوں۔ تو ان فرشتوں نے تسبیح دعا اپنے ہاتھوں کو جوڑ کر یوں کہا کہ یا اللہ اپنی خدمت کے بدلے یہاں پر یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ میرے دوستوں، میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں، ہمارا ذہن اس طرف میں جاتا ہے کہ اللہ کا ذکر اور اللہ کی تعریف اور اللہ کی حمد و ثنا یہ تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن ذکر رسول اور ذکر مصطفیٰ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکروں کو ہم تو بعد کی صدیوں کی اختراعی چیز سمجھتے ہیں۔ حالانکہ قرآن و حدیث میں میرے دوستوں غور کرنے سے قرآن و حدیث کی جو حقیقت سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ فرشتے تو عرش الہی کے پایوں کو پکڑے ہوئے اللہ کی تحریر و تعریف بیان کر رہے تھے اور ذکر مصطفیٰ کے در میں مشغول تھے۔ ان فرشتوں کے اس عمل پر اللہ رب العالمین راضی ہو کر ان سے یوں فرمایا کہ اے فرشتوں جو مانگو میں تمہاری خدمت سے راضی ہوں، تمہاری اجرت دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو وہ فرشتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر رہے تھے، اللہ کی یاد کر رہے تھے، عرش الہی پر ان کی مجلس اور محفل تھی اور وہ مقرب خدا تھے اور خدا کا قرب انہیں سب کچھ ملا ہوا تھا کہ نہیں تھا؟ عبادت اور احکامات تو اللہ کے قرب کے حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ نماز میں جب نیاز کے ذریعے سے خدا کے رضا کو پانے کے لیے ہوتی ہے تو وہ عرش الہی کے فرشتوں کو تو بدولت سب کچھ پہلے درجے میں حاصل تھی۔ اب اس کے بعد میرے دوستوں فرشتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کہ جو مانگو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو فرشتوں نے دستبر دعا ہو کر یہ کہا کہ یا اللہ آپ کا قرب آپ نے ہمیں دے دیا، عرش الہی پر قیام ہم کو تو نے دے دیا اور عرش الہی پر تیری حمد بیان کرنے کا تو نے موقع دے دیا، ساری نعمتیں تو نے ہم کو دے دی، لیکن یا اللہ اگر ہماری اس خدمت کا بدلہ اگر تیری بارگاہ کے اندر کوئی ہو سکتا ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک تیرے حبیب کے اس کچھ خدمت کا موقع ہمیں ساری عبادت کے بدلے میں عطا فرما دینا۔ اللہ نے عرش الہی کے اٹھانے والے فرشتوں کی ان عبادتوں کے بدلے میں ان فرشتوں سے وعدہ کیا کہ اچھا بولو عرش الہی کے اٹھانے والے فرشتے معرفت کی حقیقت کو جانتے تھے کہ نہیں؟ قرآن کی حقیقت کو ہم سے زیادہ جاننے والے تھے کہ نہیں تھے؟ اللہ کی حقیقت کو جاننے والے مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ اللہ کو پہچاننے والے مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ کیا نعوذ باللہ وہ فرشتے بھی گمراہ ہو گئے تھے؟ ذکر مصطفیٰ کی محفل کو جاہل انسان یہ کہتے ہیں کہ یہ گمراہیت ہے۔ تمہارے پاس میں دین کیا رہا؟ تمہارے پاس میں ایمان کیا رہا؟ کون سا سانپ تمہیں ڈس لیا ہے کہ تمہیں نیم کا کڑوا پتا میٹھا لگتا ہے اور میٹھی چیز کڑوی لگتی ہے؟ اگر ایمان ہوتا تو ذکر مصطفیٰ دین سمجھ میں آتا اور ذکر مصطفیٰ ہی تمہاری زندگی سمجھ میں آتی۔ تو فرشتوں کو کیا کہنا چاہیے تھا کہ مولا اور زیادہ تیرا قرب عطا فرما، یہ کہنا چاہیے تھا؟ نہیں، وہ حقیقت کو جاننے والے تھے، وہ قرب خدا کو جاننے والے تھے، وہ منشا خدا کو پہچاننے والے تھے اور اللہ کی حقیقت کو جاننے والے تھے۔ تو ان فرشتوں نے یہ بات کہی۔ عبداللہ شاہ صاحب محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ نے روایتوں کو نقل کیا اور یہ فرمایا کہ فرشتوں نے کہا کہ مولا اپنی عبادت کے بدلے میں اور عرش الہی کے قیام کے بدلے میں اور یہاں پر ذکر و تحلیل کے بدلے میں ہمیں صرف ایک موقع عطا فرمانا کہ تو تیرے محبوب کی کوئی خدمت کی سعادت ہم سے لے لینا اور ہم کو عطا کرنا۔ یہ سعادت اور یہ خدمت کی سعادت اللہ تعالیٰ نے ہم کو رات کو عطا فرمائی، اس کی قدر کرو۔ رات نہیں زندگیوں کو لے جائے، خدا کی قسم بس نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کر چکا تھا تو کہا کہ ٹھیک ہے فرشتوں میں اپنے وعدے کو پورا کرتا ہوں، وقت آنے پر اپنے محبوب کی کوئی خدمت کی سعادت تمہیں عطا کروں گا۔ چنانچہ محدثین نے عبداللہ شاہ صاحب محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر لکھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مقرب فرشتوں کی اس کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنے کے لیے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اس دنیا میں ہو چکی، فرشتوں نے کہا کہ مولا وہ وعدہ ہم کو یاد ہے جو آپ نے کیا تھا، کہا کہ صبر کرو کہ وہ وقت آئے گا کہ آمنہ کا لال بن کر اس دنیا میں جا چکا ہے، عبداللہ کا راجدارہ بن کر اس دنیا میں جا چکا ہے، خواجہ مطلب کا پوتا پیدا ہو چکا ہے۔ اے زمین کے فرشتوں تم جشن مناؤ، اے جنت کی حوروں تم نغمے گاؤ اور اے جنت کی نعمتوں تم خوشیاں مناؤ کہ وہ وقت قریب ہوگا کہ اپنے محبوب کو میں جسم و روح کے ساتھ تمہاری زیارت کے لیے بلاؤں گا، کہ میں ان کو جب بلاؤں گا تو اس وقت میرے محبوب کا مکھڑا دیکھ
بھائیوں اور میرے عزیزوں انتظار میں رہے. ساری کائنات، ساری جنت، سارا عرش اور سارا آسمانی دنیا کا نظام، اللہ کون و مکان کی ساری منزلیں انتظار میں تھی کہ وہ کالی کملی والے محمد رسول اللہ جن کے صدقے میں ساری کائنات کو اللہ نے پیدا کیا کہ ان کی دید اور ان کی زیارت کر لے اور ان کی کچھ خدمت کا موقع مل جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش الہی کے قریب کے اور فرشتوں کو یہ فرمایا کہ جس وقت میں اپنے محبوب کو میں زمین سے آسمانوں کی طرف معراج کے لیے بلاؤں گا، اس وقت میں تمہارے ذمے یہ خدمت ہوگی کہ تم ان کے نور میں اضافہ کرنے کے لیے اپنے تاجوں پر قندیلیں نور کی لے کر ان کے ساتھ ساتھ میں چلنا. چنانچہ فرشتے انتظار میں ہیں. آمینہ کے نام دنیا میں پیدا ہو چکے، مکے کی سرزمین پر دار حلیمہ سے وہاں سے اپنی والدہ محترمہ سے نکل کر قبیلہ بنو سعد کے اندر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 4 سال گزر رہے ہیں اور سارا نظام انتظار اور منتظر میں ہے. میرے دوستوں، میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں، اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس دنیا کی حیات ظاہریہ کی زندگی کے ان منزلوں سے آگے گزرتے ہوئے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، مکہ مکرمہ میں واپس آئے اور انشاءاللہ بڑی تفصیل کے ساتھ 12 آیاتوں کے اندر میں وہ ساری تفصیلیں ہمارے سامنے آئے گی. سیرت کے اوپر کے سیرت کے عنوان پر بیانات تو اور جگہ بھی آپ کو مل جائیں گے، علمی بیانات تو آپ کہیں بھی اور سن لیں گے، لیکن میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اس خانقاہ میں آپ کو جو چیز ملے گی وہ معرفانہ اور عارفانہ باتیں یہاں پر ملے گی کہ جس کے ذریعے سے عشق محبت اور عشق مصطفیٰ کا چشمہ ہمارے رات کے قلوب میں پیدا ہوگا. نتیجہ یہ نکلا کہ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہریہ کے 40 سال گزر گئے. آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا، مکے کی زمین کو آپ کو چھوڑنا پڑا اور آپ طائف کی طرف میں سفر میں تشریف لے گئے. اس کے بعد حالات جو پوچھے تفصیل سے ہمارا خود سنتے رہتے ہیں. لیکن جب میرے دوستوں، میرے بھائیوں، طائف کا سفر ہوا اور وہاں سے اللہ رب العالمین کا ایک نظام ہے کہ کسی حق کو ظاہر کرنے کے لیے پہلے اس طرح کی زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہموار کرتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ وقت موعود اور وہ وقت مسعود آ گیا کہ آسمان والے منتظر ہیں، عرش انتظار میں ہے، فرشتے انتظار میں ہیں اور تقاضا کر رہے ہیں کہ مولا انتظار کی گھڑیاں بڑی گزر چکی ہے، وہ آج تیرے آخری محبوب اور تیرے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر کے ہمارے پاس میں تشریف لانا. چنانچہ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، معراج کی شب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بیت المقدس سے کعبۃ اللہ لے جایا گیا اور کعبۃ اللہ سے بیت المقدس سے آسمانی دنیا کا سفر کروایا گیا اور وہاں سے آگے پہنچایا گیا اور سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچنے کے بعد میں جبرائیل علیہ السلام کی صحبت اور سنگت بھی ختم ہوئی اور آپ کو آگے بڑھا دیا گیا. تو ایک رفرف نامی ایک تخت پر سوار ہوئے اور وہاں سے آگے بڑھے اور قرب خدا کی منزلوں میں قاب قوسین تک پہنچ گئے. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسین او ادنى کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کتنا قریب کیا کہ 3 کمانوں سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا. جب وہاں تک آپ کا پہنچنا ہوا تو میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اس مقام پر پہنچنے کے بعد میں دیکھا کہ وہ قاب قوسین کے قریب جب پہنچ رہے ہیں، فرشتوں نے وجد کی کیفیت کے میں کہا کہ یا اللہ اس وعدے کو پورا کرنے کا وقت آ گیا کہ تیرا آخری نبی اور تیرا محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، ہمیں بھی ان کی کچھ خدمتی کی سعادت عطا فرمائیے اور کچھ ہمیں موقع عطا کیجیے. تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ نور کی قندیلوں کو لے کر ان کے استقبال کے لیے چلو. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں، آپ کے ساتھ میں ملکوتی نظام ہے اور آپ کے حسن کے پردے وہاں پر اٹھا دیے گئے. وہ حسین کیسا ہوگا کہ جس کے حسن پر بنانے والا خود رشک کرے. وہ کیفیات اور تجلیات کا عالم یہ کہ عرش الہی کے نور سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ سرکار کے نور سے عرش اعظم چمک رہا تھا. اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ رہے ہیں. فرشتوں کو ایک لمحے کے لیے خیال پیدا ہوا کہ آج نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی سعادت ہمیں حاصل ہوئی. اے خانقاہ محمدی کے نظاموں کو لے کر چلنے والوں، ہم یہ 12 روزہ محافل و مجالس کر کے
کوئی ایوارڈ لینا نہیں چاہتے، اور ہمارے لیے میرے دوست ہمارے کوئی ذاتی کمال کی یہ چیز نہیں ہے، بلکہ ان کے غلاموں میں اور ان کی یادوں کے اندر میں کچھ راتیں گزر جائے اور ان کی یادوں کا کوئی نظام قائم ہو جائے، یہ ہماری قسمت کے چمکانے کا ذریعہ بنے گا۔ ان فرشتوں کے دل کے اندر میں یہ خیال پیدا ہوا کہ وہ خدمت بھی ہم کو ہماری عبادت کے بدلے سے ملی، کیا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہم نور کے خمخمے اور قندیلیں لے کر چل رہے ہیں، ہمارے نور کے خمخمے اور قندیلوں کی وجہ سے سرکار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن میں اور آپ کے استقبال میں چار چاند لگ رہے ہیں۔ اللہ کو کہاں گوارا تھا؟ اللہ کو سب کچھ گوارا ہے، اللہ کو سب کچھ گوارا ہے، لیکن میرے دوستو، میرے بھائیوں، میرے ایمان والے بھائیوں، ایک بات اپنے دل میں گانٹھ باندھ کر رکھ لو کہ اپنے محبوب کی گستاخی گوارا نہیں ہے خدا کو، اپنے محبوب کی شان میں بے عظمتی گوارا نہیں ہے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، اللہ کے اپنے احکامات اور احکامات کی کمی اور زیادتی کو یغفر لکم ذنوبکم فرمایا کہ میں معاف کر دوں گا، میں مغفرت کر دوں گا، لیکن خبردار خبردار کہ میرے محبوب کے بارے میں تمہارے دل کے اندر میں بے عظمتی کا آ جانا یا میرے محبوب کو ہلکا سمجھ لینا مجھے ہلکا ہرگز گوارا نہیں ہے۔ فرشتوں کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ ہمارے خمخموں اور قندیلوں کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی استقبال کے اندر میں رونقیں آ رہی ہے، تو اللہ نے اسی وقت میں کہا کہ اے فرشتوں وہیں پر رک جاؤ، اور فرشتوں کو وہاں پر روکا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری جب آگے بڑھی تو فرشتوں کو اپنے اس عمل پر احساس ہوا کہ ہماری غلطی تھی، اور دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے بڑھے ہیں تو اس سے ہزاروں گناہ نورانیتوں کا سمندر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امٹ رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ فرشتوں تمہارے نور جو میرے آقا کے نور کے سامنے ذرہ برابر نہیں ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائی اور میرے عزیزوں، عظمت مصطفیٰ، نسبت مصطفیٰ، جشن رسول کے اوپر اہتمام تو عرش کے فرشتوں نے کیا، اور اللہ کے محبوب کے آنے پر خوشیاں تو زمین و آسمان نے منائی، اور اس کے محبوب کی آمد کے اوپر جنہوں نے اپنے آپ کو خوش کیا خدا نے ان کو نوازا، اور اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ میرے محبوب کی نسبت کے اور آپ کے آنے پر جو خوشیاں منائے گا۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین فرماتے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابوبکر صدیق، یہ فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشیوں میں چند حبہ اور چند دینار اگر خرچ کرے تو جنت میں لے جانے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جشن مصطفیٰ کی خوشیوں میں اور آقا جو جہاں کی دنیا میں تشریف لانے کی خوشی میں اگر کوئی آدمی اس کے لیے غریب اور مسکینوں کو کھلائے اور اس طرح کا اگر کوئی اہتمام کرے تو ایمان پر موت ہوگی، اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ یہ تو مزاج اور یہ تو مسلک اہل جنت کا ہے، اور یہ تو میرے دوست صالحین کا ہے، اور یہ تو اہل جنت کا ہے، اور یہ تو نورانیت والوں کا ہے، اور یہ تو اچھے لوگوں کا ہے۔ اس کے برخلاف میں جتنی تفصیل میں نے عرش سے لے کر فرض تک عرض کی کہ سب خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوش ہو رہے تھے، زمین کا ذرہ ذرہ اور آسمان کا ایک ایک تارا اور عرش الہی کا ایک ایک فرشتہ اور جنت کی ساری نعمتیں، گویا کہ خدائی بھی خوش و مسرور تھی، لیکن صرف ایک ذات تھی جو محمد مصطفیٰ کے آنے پر ناراض تھی۔ پہچانتے ہو اس ذات کو؟ سبھی تو خوش رہے لیکن ایک ہی ناراض ہوا۔ خبردار اس کی صحبت اور اس کے ساتھ اگر اپنا تعلق ہو تو آج ہی توبہ کر کے اپنی نسبت کو ختم کر لو۔ سب تو خوش رہے لیکن صرف ایک ناراض رہا۔ سارے جو خوش تھے وہ تو میرے دوست میرے بھائیوں انبیاء رہے، صدیقین رہے، صالحین رہے، ملکوت رہے، فرشتے رہے، عابدین رہے، زاہدین رہے، مومنین رہے، لیکن جو ناراض ہوا وہ صرف ایک اور واحد اور اکیلا تھا، وہ لعین اور شیطان رجیم تھا۔ اس کو خوشی نہیں تھی، بلکہ جس دن میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے وہ اتنا رنجیدہ ہوا اور اتنا رنجیدہ ہوا اور اتنا رنجیدہ ہوا اور اتنا رنجیدہ ہوا کہ چنانچہ وہ چھپ کر سطح سمندر کے کونے پر جا کر بیٹھا اور اس کے لشکروں نے دیکھا
باوری فجر کی نماز کے بعد کے سبحانے وقت پر تھی اور وہ وقت پورا کا پورا گزر گیا. شیطان کے لشکر اپنے آقا سے محروم ہو گئے. تاراش کے بعد میں دیکھا تو بالکل سمندروں کے کنارے اور بالکل ایک ویران جگہ پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کی حالت اتنی خطرناک اور اتنی بری ہے کہ دیکھنے والے شیطان کے لشکر خود پریشان ہو گئے اور 10 مرتبہ کہنے لگے کہ ہمارے آقا تمہیں کیا ہو گیا؟ ایسی حالت دیکھ کر ہم سے برداشت نہیں ہوتی. آخر تمہارے اوپر یہ کون سی مصیبت آ گئی؟ آدم آئے بھی تو یہ حال نہیں ہوا, نوح آئے بھی تو یہ حال نہیں ہوا, موسیٰ کلیم اللہ آئے بھی تو یہ حال نہیں ہوا, اور دیگر انبیاء آئے بھی تو یہ حال نہیں ہوا. آخر وہ کون سی مصیبت ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کا یہ عالم ہے اور آپ اتنے پریشان ہیں, آج اتنے ناخوش ہیں؟ تو شیطان لعین نے کہا کہ حقیقت پوچھتے ہو, اگر میں بتلا دوں تو تم بھی میری طرح سے تم بھی ماتم کرنے لگو گے. کہا کہ اللہ کا وہ آخری نبی جو اس دنیا کو نور سے منور کرے گا, اس دنیا کو ہدایت سے منور کرے گا, انسانوں سے جنت کو بھرے گا اور انسانوں کو خدا سے ملائے گا, اور خدا کا وہ آخری نبی اس دنیا میں کہ جن کی امت کو خدا نے انعامات کے دروازے کھول دیا کہ پوری زندگی نافرمانی کرے اور گناہ کرے, لیکن ایک مرتبہ اپنے محبوب کے توسط اور وسیلے سے مجھ سے مغفرت مانگے, میں ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا. ایسی شخصیت آج دنیا میں پیدا ہو چکی ہے. اس سے بڑی ناراضگی, اس سے بڑے غم کا دن کوئی دن نہیں ہے. یہ ناراضگی کس کو ہوئی؟ شیطان کو ہوئی, رجیم کو ہوئی. میرے دوستوں, میرے بھائیوں, جشن مصطفیٰ پر جو ناراض ہو تو سمجھ لو پھر کس کے اندر میں شمار ہے. 12 ربیع الاول کی مجالسوں پر ناراضگی ہو تو کس میں شمار ہے. خوش کون ہوتے ہیں, ناراض کون ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو صحیح راستے کی ہدایت عطا فرمائے, اور امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے وہ دین متین عطا فرمائے کہ جو دین اللہ کو مطلوب ہے. شیطان ناراض ہو گیا. کہا آقا سے لشکروں نے کہ آقا آخر اتنی پریشانی کی بات کیا ہے؟ وہ تو ابھی آخری امت آئی نہیں, ابھی تو وہ نبی آخر الزماں پیدا ہوئے ہیں اور ان کے پیدا ہونے پر آپ کو یہ حال ہے. شیطان لعین نے کہا کہ نہیں, تم حقیقت کو نہیں سمجھتے. میں حقیقت کو سمجھتا ہوں, میں اصل کے علم کو جانتا ہوں کہ شروع میں جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو آدم کے پتلے کو پیدا کیا, میں اس حقیقت کو جانتا ہوں. جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے اور اس ظلم کرے کے اندر اللہ نے روح کو اس بات کا حکم دیا تھا کہ ذرا اس خاکی پتلے کے اندر میں جا کر آنا, تو روح نے جب جیسے ہی خاکی پتلے کے منہ سے داخل ہوئی, جاتے ہی باہر نکل کر کہا کہ مولا اس جیل خانے میں مجھے نہ بھیجیے. روح چونکہ اللہ کا امر, اللہ کا حکم ہے, اس روح نے اللہ کے سامنے معذرت کی کہ یا اللہ اس ظلمت قدرے میں, اندھیرے کمرے میں اور اس سینٹر جیل کے اندر مجھے نہ بھیجیے, میرے گناہ کو معاف کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اچھا کہ روح پاک ہے, ہمارا امر ہے کہ تیرے جانے کا انتظام ہم کریں گے. اس کے بعد میرے دوستوں, میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں, اللہ رب العالمین نے روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سیدنا آدم علیہ السلام کے قلب مبارک میں رکھا اور اس کے بعد روح کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس خاکی پتلے میں, اس کمرے میں داخل ہونا, تو روح خوشی خوشی نور محمدی کے صدقے میں پتلے آدم کے اندر میں جو داخل ہوئی ہے, اس کے بعد خدا یوں کہہ رہا ہے کہ نکل جائے روح, تو کہے کہ میں اس روح کو چھوڑ کر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوں. میرے دوستوں, میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں, شیطان نے کہا کہ میں جانتا ہوں اس حقیقت کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے بارے میں جو فرمایا کہ اس آدم کو سجدہ کرو تو فرشتوں نے انکار کیا. وہ آدم کا سجدہ سورت اس آدم کا سجدہ نہیں تھا, بلکہ وہ نور محمدی کا سجدہ تھا. اور مجھے معلوم تھا کہ وہ آخر نبی دنیا کے اندر میں آئیں گے جو میری ساری محنتوں کو غلط کریں گے اور انسانوں کو جنت کی طرف پہنچائیں گے, جہنم سے وہ بچائیں گے, اور میرے مقصد میں ناکامی ہوگی. وہیں سے تو میری دشمنی لگی ہوئی ہے. اس لیے میرے دوستوں, میرے بھائیوں, اللہ کی ذات کے انکار پر شیطان کو زیادہ پریشانی نہیں ہوگی, اور اللہ رب العالمین کی اطاعت کے اوپر شیطان کو زیادہ پریشانی نہیں ہوگی. اللہ کے ذکر پر وہ ناراض نہیں ہوگا, حج پر وہ ناراض نہیں ہوگا, مسجدوں سے مصلیوں کے بھرنے پر وہ ناراض نہیں ہوگا, اور میرے دوست, میرے بھائیوں, بڑے بڑے دینی نظاموں پر وہ ناراض نہیں ہوگا. لیکن ناراضگی اگر وہیں پر بھی اس کی ہوگی, اگر اس کو پہچاننا ہو اور شیطان کی بصیرت اگر تم کو حاصل کرنا ہو, تو جہاں وہ عشق رسول ہوگا وہاں ناراض ہو جائے گا, نسبت مصطفیٰ ہوگی وہاں ناراض ہو جائے گا کہ یہ اپنے کام کی بات نہیں, اس سے اپنے کو مطلب نہیں. ارے کیا ہو گیا؟ یہ بات کیا ہو گئی کہ اللہ کی بات کو سننے کے لیے تیار, قرآن کی بات کو سننے کے لیے تیار,
یار، لیکن درود شریف کے پڑھنے کا مسئلہ آیا تو بابا وہ کون سی پرانی دشمنی ہے؟ اس کی دشمنی نہیں، دشمنی اس کی ہے، دوستی اس کے ساتھ میں ہے، مزاج اس کے ساتھ میں ملا ہوا ہے۔ اس لیے سلام کے لیے لوگ کھڑے ہو گئے تو یہ تسبیح پھیرنے والا اور یہ نماز پڑھنے پڑھانے والا ایسا نکال کر پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا ہے جیسے خدا اس کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کام تو ابو جہل ابو لہب کیا کرتا تھا کہ ذکر رسول سے وہ ناراض تھا اور پیٹ پھیر کر چل جایا کرتا تھا۔ علماء دیوبند نے بھی اس بات کو لکھا ہے کہ کوئی مسجد کے اندر میں آدمی موجود ہو اور وہاں پر سلام کے لیے کھڑے ہو جائے، سلام پڑھا جا رہا ہو تو پیٹ پھیر کر جانا گستاخ رسولی میں شامل ہوگا، ہرگز نہیں جانا چاہیے۔ آج دین میرے دوست میرے بھائی امت کے طرف سے بہت دور ہو چکا ہے۔ اللہ کا کرم و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام ہم کو اور آپ کو عطا کیا۔ اس لیے میرے عزیز اور میرے دوستوں، نیت و ارادہ کرو کہ 12 روزہ مجالس کے اندر میں پوری عظمت اور پوری لگان اور پوری چاہت کے ساتھ میں محفلوں کے اندر میں شریک ہوا کریں گے۔ کیوں کریں گے نا انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو اس کی بھرپور توفیق عطا فرمائے۔ آج تو اتوار ہونے کی وجہ سے بعد مغرب کے لیے محفل رہی۔